اور حضرت حنا نے ایک منت مانگی تھی. منت کیا مانگی تھی؟ دیکھو منت نظر و نیاز یہ اب سے نہیں چل رہی ہے، یہ حضرت عمران کے دور سے چل رہی ہے. یہ دلیل ہے قرآن پاک سے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں روکتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے سے، ہمیں روکتے ہیں اولیاء کی بارگاہ سے، اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر دعائیں مانگنے سے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن یہ کیجئے. دلیل. دوسری دلیل سنیے، الاختصار، بالکل دلائل کے ساتھ سن کر آپ فارغ ہو جائیں. میں بھی الحمدللہ آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا. یہ حاضر ہونے کی دلیل ہے، سفر کرنے کی دلیل ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ اولیاء کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں، سفر کر کر حاضری دیتے ہیں. ادب سے کیا کرتے؟ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں. اولیاء کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں. اس دعا کی دلیل کہاں ہے؟ اولیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی دلیل آپ قرآن سے دیں. آپ سے کوئی سوال کرے، کہا اہل سنت والجماعت اس کا دلیل دینے کے لیے تیار ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، وہ دلیل رکھتے بھی ہیں اور اس کا دلیل ہم قرآن سے دینے کے لیے جو ہے حاضر ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عمران کون ہے؟ سورہ آل عمران پڑھیے. حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور ان کی بیوی حضرت حنا ہیں. اور حضرت حنا نے ایک منت مانگی تھی. منت کیا مانگی تھی؟ دیکھو منت نظر و نیاز یہ اب سے نہیں چل رہی ہے، یہ حضرت عمران کے دور سے چل رہی ہے. حضرت مریم پیدا ہوئی جو ہے منت سے. حضرت مریم پیدا ہوئی نظر و نیاز میں. حضرت مریم کی جو والدہ ہیں حضرت حنا، انہوں نے منت مانگی کہ پروردگار عالم جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اسے پیدا ہونے کے بعد بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دوں گی. اتفاق سے لڑکا پیدا نہیں ہوا، حضرت مریم پیدا ہوئی. حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو حضرت حنا جو ہے آپ کو لے کر کہاں آئے؟ اس وقت کے عابد اور سارے عالموں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لائے اور کہا کہ اے زکریا علیہ السلام، آپ جو ہے بیت المقدس میں میری بیٹی کو جگہ دے دیں تاکہ وہ وہاں عبادت کرے رہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول فرمایا اور آپ کو مردوں سے الگ ایک محراب میں جگہ دے دی. اے مریم یہ محراب آپ کا ہے، آپ یہاں رہیں، عبادت کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. فرماتے ہیں حضرت مریم اس محراب میں آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی. اور معمول کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں سب کی عبادت گاہوں میں جاتے، دیکھتے کہ ان کا طریقہ کیا ہے، وہ کس مقام پر پہنچے. حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کی محراب میں پہنچے حیرت زدہ رہ گئے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی. 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی. بار بار انہوں نے دعائیں جو ہے بیت المقدس میں مانگی، اللہ کے گھر میں بار بار دعا مانگی اور نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. دعا قبول نہیں ہوئی، اولاد نہیں ملی. لیکن جب محراب مریم میں پہنچے تو حضرت زکریا علیہ السلام تنگ رہ گئے یہ بات دیکھ کر کہ حضرت مریم کے پاس جو ہے بن موسم کے پھل موجود ہیں. جاڑے کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑے میں موجود ہے، بن موسم کے پھل. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قالا یا مریم ان لک ھذا، فرمایا کہ اے مریم یہ کہاں سے ملتا ہے تمہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا وہ مجھے اللہ کی جانب سے ملتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے. اب سنیے دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت مریم کون ہے؟ نبی ہے؟ نہیں ہے. 1.25 لاکھ انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کو نبوت جو ہے کسی عورت کو نبوت نہیں ملی. نبوت ملی ہے تو مرد کو ملی ہے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی. تو حضرت مریم کیا ہے؟ ولیہ ہیں. حضرت مریم ولیہ ہیں، اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی ہیں. حضرت مریم ولیہ ہیں. تو حضرت مریم کے پاس جب بن موسم کے پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم جب تو محراب مریم میں بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اس بوڑھے کو محراب مریم یعنی حضرت مریم کی عبادت گاہ کے توسل میں اولاد عطا فرما. فوراً دعا قبول ہو گئی. جب ایک ولیہ کی عبادت گاہ میں ایک نبی کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو جہاں سراپا غوث اعظم موجود ہو، جہاں سراپا خواجہ پاک موجود ہو، جہاں سراپا بندہ نواز موجود ہو، جہاں سراپا نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود ہو، وہاں ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہے؟ یہ دلیل ہے قرآن پاک سے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں روکتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے سے، ہمیں روکتے ہیں اولیاء کی بارگاہ سے، اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر دعائیں مانگنے سے.